اچھا، آپ کو اقبال صاحب سے جو اتنا پیار اور عشق ہے، یہ کب ہوا، کیسے ہوا، کہاں سے اس کا نقطہ آغاز ملتا ہے؟ علامہ اقبال کے حوالے سے جتنی بھی ڈاک ٹکٹیں اب تک پاکستان میں یا پاکستان سے باہر جہاں پہ بھی پرنٹ ہوئی ہیں وہ ساری میری کلیکشن میں ہے. یہ کتاب جو ہے یہ مجھے آزاد اقبال جو علامہ اقبال کے بڑے پوتے ہیں اور آفتاب اقبال کے بیٹے ہیں انہوں نے مجھے گفٹ کی تھی. اور اس کتاب میں آپ دیکھیں کہ آفتاب اقبال صاحب نے اپنے نام بھی لکھا ہوا ہے اور اس کتاب کا نام ہے ڈائیلاگز آن میٹا فزکس اینڈ آن ریلیجن. یہ کتاب جو ہے 1920 میں علامہ اقبال نے اپنے بیٹے آفتاب اقبال کو لندن میں بذریعہ ڈاک بھجوائی تھی. تو آپ کے ہاتھ کیسے لگی یہ میں آپ کو بتایا نا کہ مجھے آزاد اقبال صاحب نے گفٹ کی تھی. ہیلو پاکستان، آزاد ڈیجیٹل لاہور سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود. ناظرین، آج 9 نومبر ہے اور آج ہم سب پاکستان میں علامہ اقبال صاحب کا 147 برتھ ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور اس حوالے سے اس خاص دن کی مناسبت سے ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں ساجد علی صاحب، جو بہت بڑے اقبال شناس ہیں اور علامہ اقبال صاحب کے بہت بڑے فین ہیں. یہ بچپن سے ہی علامہ اقبال صاحب سے جڑی ہوئی بہت ساری چیزوں کی کلیکشنز جو ہیں وہ اپنے پاس سیو کر رہے ہیں. ان کے پاس علامہ اقبال صاحب کی حوالے سے بہت ساری ڈاک ٹکٹس جو پوری دنیا سے شائع ہوئی، پاکستان سے، ایران سے اور ٹرکی سے، وہ ان کے پاس محفوظ ہیں. اور اس کے علاوہ علامہ اقبال صاحب کے بچوں کے، جاوید اقبال صاحب کے، آفتاب اقبال صاحب کے لکھے ہوئے خطوط ان کے پاس بہت بڑی کلیکشن موجود ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے سکے ہیں جو علامہ اقبال صاحب کے لیے یادگاری طور پر جاری کیے گئے تھے، وہ سکے بھی انہوں نے محفوظ کیے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ ایسی بہت ساری نایاب کتابیں جو اس زمانے میں جب علامہ صاحب نے شائع کی، خود جب وہ زندہ تھے، وہ نظمیں ان کے پاس موجود ہیں، وہ کتابیں ان کے پاس موجود ہیں جو علامہ صاحب نے اپنے بیٹوں کو بھیجی تھیں. تو آج 9 نومبر کے حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ علامہ اقبال صاحب سے یہ جو محبت ان کو ہے یہ کب اور کیسے پیدا ہوئی، اور اس شوق کو انہوں نے کب سے پروان چڑھایا کہ علامہ اقبال صاحب سے جڑی ہوئی ڈاک ٹکٹس، کتابیں اور لیٹرز جو ہیں وہ اپنی کلیکشن میں شامل کرتے آ رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میاں ساجد علی صاحب، سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ علامہ اقبال صاحب سے جڑی ہوئی جتنی بھی ڈاک ٹکٹس ہیں یہ کلیکٹ کرنے کا شوق کب سے پیدا ہوا، اور آپ نے کیسے اور کہاں سے یہ ڈاک ٹکٹس کلیکٹ کی ہیں؟ ڈاک ٹکٹ جمع کرنے کا شوق تو مجھے میٹرک میں ہوا تھا جب میں اسکول میں پڑھ رہا تھا اور میں نے مختلف ممالک کی ڈاک ٹکٹیں جمع کرنی شروع کی. تو کچھ عرصے کے بعد مجھے جب علامہ اقبال سے محبت ہوئی تو پھر صرف علامہ اقبال کے حوالے سے میں نے اپنا تھیم جو ہے وہ اس کو چنا. اور علامہ اقبال کے حوالے سے نہ صرف ڈاک ٹکٹیں بلکہ ڈاک ٹکٹوں سے متعلقہ جو مختلف اشیاء ہیں جس میں ایروگرامز ہیں، پوسٹ کارڈز ہیں، پوسٹل اسٹیشنری ہے، پوسٹ مارکس ہیں، لیفلیٹس ہیں، فرسٹ کورز ہیں، اور وہ ادارے جو اقبال کے نام پہ بنے ہوئے ہیں وہ سرکاری ہیں یا غیر سرکاری، ان کے جو پرنٹڈ انویلپس ہیں جس پہ کہیں پہ علامہ اقبال کی تصویر ہے یا کہیں پہ علامہ اقبال کا مصرع پرنٹ ہوا ہوا ہے یا کہیں پہ علامہ اقبال کا پورا شعر پرنٹ ہوا ہوا ہے، وہ ساری چیزیں پھر میں نے کلیکٹ کرنی شروع کی. اچھا، میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے یہ ڈاک ٹکٹس اور یہ سکے اور یہ لیٹر اور یہ کتابیں جو ہیں ان کی کلیکشنز پہ کوئی 50 سے زائد ایگزیبیشنز بھی کی ہوئی ہیں. یہ ایگزیبیشنز آپ نے کن کن اداروں میں جا کر کی ہیں اور کب سے کرتے آ رہے ہیں؟ جی، یہ میں نے جو میری فلیکٹرک کلیکشن ہے علامہ اقبال کے حوالے سے، یہ میں نے تقریباً پاکستان بھر میں 50 دفعہ جو اس کو ایگزیبٹ کیا ہے. اور سب سے زیادہ جو میں نے اس کی ایگزیبیشنز لگائی ہے وہ مختلف تعلیمی ادارے ہیں. وہ لاہور میں بھی ہیں، فیصل آباد میں ہیں، سیالکوٹ، گجرانوالہ، قصور، پشاور، اسلام آباد اور کراچی، ان شہروں میں یہ نمائشیں لگا چکا ہوں. اچھا، آپ کے پاس علامہ صاحب سے ریلیٹڈ کتنی ڈاک ٹکٹس موجود ہیں اور کتنے لیٹرز موجود ہیں اور کتنی کتابیں آپ کے پاس کلیکشن میں موجود ہیں؟ علامہ اقبال کے حوالے سے جتنی بھی ڈاک ٹکٹیں اب تک پاکستان میں یا پاکستان سے باہر جہاں پہ بھی پرنٹ ہوئی ہیں وہ ساری میری کلیکشن میں ہے. دوسری کیٹیگری وہ ہے جو پاکستان ایئر فورس کے اوپر ڈاک ٹکٹیں پرنٹ ہوئی ہیں جس میں ایئر فورس کا لوگو ہے، کیونکہ ایئر فورس کے لوگو میں آپ دیکھیں کہ شاہین کی مناسبت جو ہے وہ اقبال کی وجہ سے ہے. اور ایئر فورس کے لوگو میں ہی علامہ اقبال کا فارسی کا مصرع صحرا ست کے دریا ست تہ بالو پڑے ما ست وہ اس میں لوگو میں ہے، اور اس لیے لوگو جہاں پہ بھی پرنٹ ہوا ہے وہ سب میری کلیکشن میں موجود ہیں. اچھا، آپ کے پاس کچھ خاص جو ہیں وہ خطوط پڑے ہوئے ہیں جو علامہ اقبال صاحب کے صاحبزادوں کے لکھے ہوئے ہیں، ان کے نوکر خدا بخش علی بخش کے نام کے لکھے ہوئے ہیں، اور وہ اصلی حالت میں آپ کے پاس موجود ہیں. وہ کتنے خطوط ہیں، کس کس کے نام لکھے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ کیسے لگے وہ؟ میرے پاس جو خطوط ہیں اس میں اگر شروع کروں تو آفتاب اقبال صاحب سے جو علامہ اقبال کے بڑے بیٹے تھے اور کریم بی بی سے پیدا ہوئے تھے، آفتاب اقبال نے علی بخش کو خط لکھے تھے. وہ 3 خط جو علی بخش کو لکھے گئے 1967 میں وہ میرے پاس اصل حالت میں محفوظ ہیں. پھر علی بخش کی وفات کے بعد علی بخش کے بھتیجے محمد اقبال کو انہوں نے 2 خط تعزیتی لکھے، وہ بھی کلیکشن میں موجود ہیں. علی بخش کے ہاتھ کا ایک رکا وہ میرے پاس موجود ہے، اصلی حالت میں ہے.
اور اس کے علاوہ آفتاب کی جو زوجہ تھیں رشیدہ بیگم، ان کے ہاتھ کے تقریباً 100 سے زائد خط اصل حالت میں میرے پاس محفوظ ہیں. پھر ڈاکٹر جاوید اقبال جو علامہ اقبال کے چھوٹے بیٹے ہیں اور سردار بیگم سے یہ پیدا ہوئے تھے، ڈاکٹر صاحب کے 7-8 خط ہیں، جن میں سے 3 رکے اور 1 خط انہوں نے مجھے لکھا ہوا، وہ میرے نام آئے ہوئے ہیں. پھر علامہ اقبال کے جو بھتیجے تھے شیخ اجاز احمد، ان کے ہاتھ کے بھی 4 خط میرے پاس محفوظ ہیں. اچھا، اس کے علاوہ آپ کے پاس بڑی اینٹیک قسم کی کلیکشن ہے بکس کی، جو علامہ صاحب کے زمانے میں مختلف ادوار میں شائع ہوئیں. ایک تو ان کے بارے میں ذرا تعارفی طور پہ بتائیں کہ وہ کتابیں کون سی ہیں، کب شائع ہوئی تھیں، آپ کے پاس کہاں سے آئیں؟ وہ جو کتابیں ہیں نا، وہ بیسکلی علامہ اقبال کی نظمیں ہیں جو میں نے آپ کو دکھائی بھی تھیں. علامہ اقبال جب انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں اپنی نظمیں سنایا کرتے تھے، نظم ساتھ چھپوا کر لے کے جایا کرتے تھے، اور وہ نظم جو تھی وہاں پہ بکتی تھی، اور اس سے جتنے بھی پیسے اکٹھے ہوتے تھے وہ انجمن حمایت اسلام کو چندے کی صورت میں چلے جاتے تھے. تو اس دور کی جو فریاد امت، طلوع اسلام اور خضر راہ، وہ میرے پاس محفوظ ہیں. کب شائع ہوئی ہیں یہ؟ ایک 1913 کی ہے فریاد امت، اور جو طلوع اسلام ہے یہ 1923 کی ہے، اور خضر راہ 1922 کی ہے. اور یہ اصلی حالت میں آپ کے پاس اصل حالت میں ہے. خضر راہ اور طلوع اسلام جو بانگ درا میں بھی اب شامل ہے، لیکن فریاد امت جو ہے نا، یہ علامہ اقبال کی متروکہ نظم ہے. اچھا، انہوں نے کہیں شائع نہیں کی؟ نہیں، انہوں نے بانگ درا کا حصہ نہیں بنایا اس کو. لیکن آپ کے پاس سیو ہے؟ ہاں، میرے پاس سیو ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک بڑی خاص کتاب ہے جو آپ کے پاس وہ ہے جو علامہ صاحب نے اپنے بیٹے کو بھیجی تھی، اس کتاب کے بارے میں بھی بتائیں. یہ کتاب جو ہے یہ مجھے آزاد اقبال جو علامہ اقبال کے بڑے پوتے ہیں اور آفتاب اقبال کے بیٹے ہیں، انہوں نے مجھے گفٹ کی تھی. اور اس کتاب میں آپ دیکھیں کہ آفتاب اقبال صاحب نے اپنے نام بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے ڈائیلاگز آن میٹا فزکس اینڈ آن ریلیجن. یہ کتاب جو ہے 1920 میں علامہ اقبال نے اپنے بیٹے آفتاب اقبال کو لندن میں بذریعہ ڈاک بھجوائی تھی. تو آپ کے ہاتھ کیسے لگی یہ میں آپ کو بتایا نا کہ مجھے آزاد اقبال صاحب نے گفٹ کی تھی. انہوں نے اس کتاب کے ساتھ 2 کتابیں اور اپنے والد کی مجھے گفٹ کی ہیں، اور ایک ریڈیو جو ہے آفتاب اقبال کا، وہ بھی انہوں نے مجھے گفٹ کیا تھا. اچھا، آپ کو اقبال صاحب سے جو اتنا پیار اور عشق ہے، یہ کب ہوا، کیسے ہوا، کہاں سے اس کا نقطہ آغاز ملتا ہے؟ دیکھیں، جس طرح ہر بچہ اسکول میں اقبال کی نظم سنتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، تو ایک محبت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. اور پھر میٹرک میں شکوہ جواب شکوہ جب پڑھا تو کچھ انسیت اقبال کے حوالے سے ہوئی. اصل جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ تھا 2004، جب میں ایک بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت ہوا، اور جب خفی ذکر کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ علامہ اقبال جس چیز کو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جو معرفت الہی کی طرف لے کے جاتا ہے جو رستہ، وہاں سے پھر جو ہے نا اقبال کے ساتھ محبت ہوئی کہ یہ وہ سارا فلسفہ جو اقبال بیان کر رہا ہے وہ اندر کی دنیا، روحانی دنیا. اچھا، آپ نے خودی کی بات کی، آپ کے نزدیک جو فلسفہ خودی ہے علامہ اقبال کا، وہ کیا ہے سادہ الفاظ میں؟ دیکھیں، اس کے لیے سادہ الفاظ میں اقبال کے ہی استعمال کروں گا کہ علامہ اقبال نے جب 12 ستمبر 1915 کو اسرار خودی شائع کی تو فارسی میں یہ کتاب تھی، اور اس کا دیباچہ علامہ اقبال نے اردو میں لکھا. اور دیباچے کے بالکل آخری پیراگراف میں جا کے اقبال لکھتے ہیں کہ ہاں، لفظ خودی کے متعلق ناظرین کو آگاہ کر دینا ضروری ہے کہ یہ لفظ جو اردو میں غرور، تکبر اور گھمنڈ کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا، یہاں پہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ یہ احساس نفس اور تعین ذات کے لیے ہے. تو یہ خود ہی اقبال بتا دیتے ہیں کہ آپ کی اپنی دنیا، یعنی کہ آپ کا اپنا نفس، اور پھر جب اس کو آپ سمجھیں گے تو پھر آپ معرفت الہی کا رستہ جو ہے اس کو چنتے ہیں. اچھا، اتنے سارے ایوارڈز آپ کے پاس موجود ہیں، اتنی شیلڈز ہیں، اتنے میڈلز آپ کے گھر میں سجے ہوئے ہیں، یہ سارے کہاں سے آئے، کیسے آئے؟ دیکھیں، یہ مختلف یہ اپنا پروگرامز کے اوپر کہیں پہ میں چیف گیسٹ بن کے جا رہا ہوں، کہیں پہ اپنا ایز اے جج یعنی کہ منصف بن کے جا رہا ہوں. میری اپنی اسٹیمپ ایگزیبیشن ہوئی ہیں، وہاں پہ ہے، کچھ اسٹیمپس ایگزیبیشنس کی کمپٹیشنز ہیں، ان میں ہیں. تو اس طرح یہ مختلف جو ہیں اپنا پروگراموں کے مختلف ایونٹس کے اندر میری پارٹیسپیشنز کے اوپر ہیں. اچھا، آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے اور تعلیم کیا ہے؟ میں آئی ٹی پروفیشنل ہوں، اور میرا جو ہے اپنا جاب جو ہے وہ برجر پینٹس پاکستان لمیٹڈ میں ہے. تعلیم میری جو تھی اپنا گریجویشن تک میری کامرس تھی، اس کے بعد میری کمپیوٹر میں اپنا تعلیم ہے، میں نے MCS کیا تھا، اس کے بعد مائکروسافٹ کی سرٹیفکیشنز تھی. لیکن جب مجھے ادب کی طرف میرا رجحان ہوا تو پھر میں نے جب لٹریچر کو پڑھا تو پھر میں نے MA اردو کیا، پھر MPhil اقبالیات کیا، اور اب میں PhD اسکالر ہوں.
क्या बात है माशाल्लाह, ये एक बड़ा ही अलामा साहब से मोहब्बत की एक बड़ी शानदार कहानी है कि आप आईटी प्रोफेशन होने के बावजूद अलामा साहब के प्यार में इस कदर डूब गए कि अपनी तालीम की जो राहें हैं वो भी उस तरफ मोड़ दी और अपनी रिसर्च की राहें भी उस तरफ मोड़ दी। मुझे ये बताइएगा कि आपने जो पाकिस्तान स्टैम्प सोसाइटी, अलामा इकबाल स्टैम्प सोसाइटी का क़याम किया, इस फोरम से आप कौन सी तकरीबात और कौन से प्रोग्राम्स का इनेकाद करते हैं? देखिए, इस फोरम से बहुत सी मुख्तलिफ यानी कि डायमेंशंस हैं। ये नहीं कि ये सिर्फ स्टैम्प तक है। जो अपना सेमिनार्स और कौमी सतह की जो इकबाल के ऊपर जो कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उसमें अपने रिसर्च पेपर जो है वो अपने पेश किए हैं। इसके अलावा 15 से ज़ायद मैंने PhD और MPhil स्कॉलर्स के जो है अपना रिसर्च थीसिस उनके अंदर मावनत की है, और मेरे अपनी किताब के ऊपर 2 थीसिस हो चुके हैं, और अब तीसरा थीसिस अल्लामा इकबाल स्टैम्प सोसाइटी के किरदार के ऊपर होगा, जो इकबाल शनासी में उसका किरदार है। तो इस तरह के हैं। फिर आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं मेरे घर में, तो मेरे इस घर जिस जगह पे ये मेरा घर है, इसके ब्लॉक की जो मस्जिद है उसका नाम मैंने अल्लामा इकबाल के नाम पे रखवाया हुआ है। यहाँ पे एक अपना जो बैरी ऑर्चर्ड की लाइब्रेरी है उसके अंदर गोशा इकबाल मैंने कायम करवाया है। तो इस तरह के मुख्तलिफ जो है वो काम किए हैं। और फिर अल्लामा इकबाल के हवाले से 4 मरतबा जो है वो पाकिस्तान पोस्ट ने मेरी दरख्वास्त के ऊपर डाक टिकटें जारी की हैं। क्या बात है, ये तो एक बड़ी एक अच्छी बात है कि आप इतनी वालिहाना इश्क करते हैं कि अपने आसपास अलामा साहब का नाम जो है वो रख रहे हैं। मुझे ये बताइए कि ये इतना कुछ जो आप पैशनेटली कर रहे हैं अलामा साहब के लिए, क्या नेशनल लेवल पे, कौमी सतह पे इन चीज़ों को एक्नॉलेज किया जाता है, आपको बुलाया जाता है? या बुलाया तो जाता है, ख़ास तौर पे जो नवंबर का महीना होता है और या अप्रैल का महीना, इसमें बहुत से अपना जो तालीमी इदारे होते हैं वहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट जो है वो मुझे जाना पड़ता है। और इसके अलावा कुछ इदारे या तंजीमें भी जब इकबाल डे का कोई प्रोग्राम करवाए तो वहाँ पे भी जाना पड़ता है। लेकिन ये सिलसिला सिर्फ नवंबर या अप्रैल तक महदूद नहीं है, उसके अलावा भी साल भर में जो है ये कहीं ना कहीं इस तरह का सिलसिला चलता है। लेक्चर्स वगैरह भी मेरे होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, कुछ तालीमी इदारों में होते हैं, कुछ तालीमी इदारों के बाहर जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं, अदबी तंजीमें, वो लोग करवाते हैं। खुद भी अलामा साहब पे कुछ लिखा है, कोई किताबें वगैरह, कोई मज़ामीन वगैरह? जी, मेरी अभी तक 4 किताबें जो हैं वो पब्लिश हो गई हैं। मेरी पहली किताब मुंतशिर ख्यालात इकबाल है, जो अल्लामा इकबाल की अंग्रेज़ी ब्यास स्ट्रे रिफ्लेक्शंस का उर्दू तर्जुमा है, और इस ब्यास के ऊपर जो है 2 MPhil के थीसिस हो चुके हैं, एक पंजाब यूनिवर्सिटी से और दूसरा इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर से। मेरी दूसरी किताब है वो है नक्शो निगार इकबाल, जो अल्लामा इकबाल के ऊपर जो स्टैम्प्स वगैरह 2015 तक जो शाया हुई थी उसके ऊपर है, और इस किताब को नेशनल लेवल पे 2 मरतबा मेडल मिल चुका है। तीसरी मेरी किताब निगाह इकबाल में शान फ़क्र है, जो अल्लामा इकबाल के तसव्वुर फ़क्र पर है। और चौथी किताब मेरी है अल्लामा इकबाल का तखल्लुस एक मुतालिया। ये उर्दू अदब के अंदर पहली किताब है जो किसी शायर के तखल्लुस पे लिखी गई है। इसके अलावा मेरे 50 से ज़ायद मज़ामीन जो है इकबाल के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ अखबारात, रसायल, जराइद और मैगज़ीन्स के अंदर शाया हो चुके हैं। फिर मेरी तकरीबन 15 कहानियाँ जो मैंने बच्चों के लिए लिखी हैं, उनको मैं कहता हूँ कि बच्चों के लिए सबक आमोज़ कहानियाँ। अल्लामा इकबाल के किसी एक मिसरे को लेकर बच्चों के लिए एक नीचे कहानी बनाता हूँ मैं, तो वो भी मेरे बच्चों के मुख्तलिफ जो रिसाले हैं और अखबारात हैं उनके अंदर शाया हो चुकी हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि इसके अलावा एक आपका और भी शौक है कि आप अखबारात के जो खसूसी एडिशंस हैं वो भी शाया जो होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं। वो कौन से एडिशन हैं, कहाँ पे आपने कलेक्ट किए हुए? हाँ जी, जिस तरह योम इकबाल आता है 21 अप्रैल को, जो अल्लामा इकबाल का योम वफ़ात है, और दूसरा योम इकबाल 9 नवंबर को आता है योम पैदाइश के ऊपर। तो इन 2 दिनों में मुख्तलिफ अखबारात जो हैं वो अल्लामा इकबाल के हवाले से खसूसी एडिशन शाया करते हैं। तो उन एडिशंस की भी मेरे पास कलेक्शन है, और ये कलेक्शन तकरीबन 20 साल से मैं कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, और ये बड़ी बात है कि आप अल्लामा साहब के इतनी जो है वो जुड़ी हुई चीज़ें अपने पास कलेक्ट करके रख रहे हैं, और एक इतना बड़ा सरमाया आपने इकट्ठा किया हुआ है, तो थैंक यू सो वेरी मच। तो नाजरीन, आपने देखा कि मियाँ साजिद अली साहब जो हैं वो अल्लामा इकबाल साहब से इतना वालिहाना इश्क करते हैं कि अपने इलाके की मस्जिद का नाम भी इन्होंने अल्लामा साहब के नाम पे रखवाया है। अपने इलाके की लाइब्रेरी में गोशा इकबाल ने जो है वो मुख्तस करवाया है, और उसके अलावा अपने घर में तो उन्होंने अल्लामा इकबाल साहब से जुड़ी हुई कई चीज़ों को जो है वो कलेक्शंस के तौर पे इकट्ठा किया हुआ है, और पूरे मुल्क में अल्लामा साहब का पैगाम लेकर जो है वो ये सफ़र करते हैं और उसके ऊपर काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अल्लामा साहब के इस आशिक से मिलकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।